بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ آیت میں بیت اللہ کی تیسری خصوصیت یہ بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق پر بیت اللہ کا حج کرنا لازم اور واجب قرار دیا ہے، بشرطے کہ وہ بیت اللہ تک پہنچنے کی قدرت اور استعداد رکھتے ہوں۔ قدرت و استطاعت کی تفصیل یہ ہے کہ اس کے پاس ضروریات اصلیہ سے زائد اتنا مال ہو جس سے وہ بیت اللہ تک آنے جانے اور وہاں کے قیام کا خرچ برداشت کر سکے، اور اپنی واپسی تک ان اہل و عیال کا بھی بندوبست کر سکے جس کا نفقہ اس کے ذمے واجب ہے، نیز ہاتھ پاؤں اور آنکھوں سے معذور نہ ہو، کیونکہ ایسے معذور کو تو اپنے وطن میں ہی چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، وہاں جانے اور ارکان حج ادا کرنے پر دشواری پیش آ سکتی ہے۔ اسی طرح عورت کے لیے چونکہ بغیر محرم کے سفر کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، اسی لیے وہ حج پر قادر اس وقت سمجھی جائیں گی جبکہ اس کے ساتھ کوئی محرم حج کرنے والا ہو، خواہ محرم اپنے خرچ سے حج کر رہا ہو یا یہ عورت اس کا خرچ برداشت کر رہی ہو۔ اسی طرح وہاں تک پہنچنے کے لیے راستے کا مامون ہونا بھی استطاعت کا ایک جز ہے، یعنی کوئی خطرہ نہ ہو۔ اگر راستے میں بدامنی ہو، جان مال کا قوی خطرہ ہو تو حج کی استعداد نہیں سمجھی جائیں گی۔ لفظ حج کے لغوی معنی قصد کرنے کے ہیں، ارادہ کرنے کے، اور شرعی معنی کے ضروری تفصیل تو خود قرآن کریم نے بیان فرمائی، طواف کعبہ، وقوف عرفہ اور مزدلفہ وغیرہ ہیں۔ باقی تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبانی ارشادات اور علمی بیانات کے ذریعے واضح فرما دیا ہے۔ اس آیات میں حج بیت اللہ کے فرض ہونے کا اعلان فرمانے کے بعد آخر میں فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، یعنی جو شخص منکر ہو تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تمام جہاں والوں سے، اس میں وہ شخص تو داخل ہے جو صراحتاً فریض حج کا منکر ہو، حج کو فرض نہ سمجھے، اس کا دائرہ اسلام سے خارج ہونا، وہ کافر ہونا تو ظاہر ہے۔ اس لیے ومن کفر کا لفظ صراحتاً صادق ہے، اور جو شخص عقیدے کے طور پر فرض سمجھتا ہے لیکن باوجود استعداد اور قدرت کے حج نہیں کرتا، وہ بھی ایک حیثیت سے منکر ہی ہے۔ اس پر لفظ ومن کفر کا اطلاق تحدید اور تاکید کے لیے کہ یہ شخص کافروں جیسے عمل میں مبتلا ہے، جیسے کافر اور منکر حج نہیں کرتے ہیں، یہ بھی ایسا ہی ہے۔ اسی لیے فقہا نے فرمایا کہ آیت کے اس جملے میں ان لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جو باوجود قدرت اور استطاعت کے حج نہیں کرتے، کہ وہ اپنے اس عمل سے کافروں کی طرح ہو گئے۔ حج اسلام کا عظیم الشان رکن ہے۔ اسلام کی تکمیل کا اعلان حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا، اور حج ہی سے ارکان اسلام کی تکمیل ہوتی ہے۔ احادیث طیبہ میں حج و عمرے کے فضائل بہت کثرت سے ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا، پھر اس میں نہ کوئی فحش بات کی اور نہ نافرمانی کی، وہ ایسا پاک صاف ہو کر آتا ہے جیسا کہ ابھی ہی پیدا ہوا۔ ایک اور حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ سب سے افضل کون سا عمل ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ عرض کیا گیا کہ اس کے بعد؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ عرض کیا گیا اس کے بعد؟ فرمایا حج مبرور، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ درمیانی عرصے کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ اور ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ پے در پے حج و عمرہ کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں فقر اور گناہوں سے اس طرح صاف کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے اور سونے چاندی کے میل کو صاف کر دیتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب صرف جنت ہے۔ حج عشق الہی کا مظہر ہے۔ بیت اللہ شریف مرکز تجلیات الہی ہے، اس لیے بیت اللہ شریف کی زیارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں حاضری پر مومن کی جان تمنا ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ آرزو چٹکیاں نہیں لیتی تو سمجھنا چاہیے کہ اس کے ایمان کی جڑیں خشک ہیں۔
ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص بیت اللہ تک پہنچنے کے لیے زاد و راحلہ رکھتا تھا، اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا، تو اس کے حق میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی اور نصرانی ہو کر مرے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس شخص کو حج کرنے سے نہ کوئی ظاہری حاجت مانے تھی، نہ سلطان، نہ بیماری کا عذر تھا، تو اسے اختیار ہے کہ خواہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ سہولت مال کی فراوانی کی وجہ سے سال بسال حجاج اکرام کی مردم شماری میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن بہت ہی رنج اور صدمے کی بات ہے کہ حج کے انوار و برکات مدھم ہوتے جا رہے ہیں، اور جو فوائد اور ثمرات حج پر مرتب ہونے چاہیے تھے اس سے امت محروم ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت تھوڑے بندے ایسے رہ گئے ہیں جو فریض حج کو اس کی شرائط اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے ٹھیک ٹھیک بجا لاتے ہیں، ورنہ اکثر حاجی صاحبان اپنا حج غارت کر کے نیکی برکات گناہ لازم کا مصداق بن کر آتے ہیں۔ نہ حج کا مقصد ان کا مطمع نظر ہوتا ہے، نہ حج کے مسائل و احکام سے انہیں واقفیت ہوتی ہے، نہ یہ سیکھتے ہیں کہ حج کیسے کیا جاتا ہے، اور نہ اس پاک مقامات کی عظمت و حرمت کا پورا لحاظ کرتے ہیں، بلکہ اب تو ایسے مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ حج کے دوران ان محرمات کا ارتکاب ایک فیشن بن گیا ہے، اور یہ امت گناہوں کو گناہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ خدا اور رسول کے احکام سے بغاوت کرتے ہوئے حج کیا جائے، وہ انوار و برکات کس طرح حاصل ہو سکتے ہیں، اور رحمت خداوندی کو کس طرح متوجہ کر سکتا ہے۔ حاجی صاحبان کے قافلے گھر سے رخصت ہوتے ہیں تو پھولوں کے ہار پہننا گویا حج کا لازم حصہ بن گیا ہے، اور اس کے بغیر حاجی کا جانا ہی معیوب ہے۔ چلتے وقت جو خشیت و تقوی، حقوق کی ادائیگی، معاملات کی صفائی اور سفر شروع کرنے کے آداب کا اہتمام ہونا چاہیے، اس کا تو دور دور تک کہیں نظر نشان نہیں دکھتا۔ گویا سفر مبارک کا آغاز ہی آداب کے بغیر محض نمود و نمائش اور ریاکاری کے ماحول میں ہوتا ہے۔ اب ایک عرصے سے قرآن کریم میں حج کے سلسلے میں جو اہم ہدایات دی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ حج کے دوران نہ فحش کلامی ہو، نہ حکم عدولی ہو، اور نہ ہی لڑائی ہو۔ اور احادیث طیبہ میں بھی حج مقبول کی علامت یہی بتائی گئی کہ وہ فحش کلامی اور نافرمانی سے پاک ہو، لیکن حاجی صاحبان میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ان ہدایات کو پیش نظر رکھتے ہیں اور اپنے حج کو غارت ہونے سے بچاتے ہیں۔ گانا بجانا، داڑھی منڈوانا بغیر کسی اختلاف کے حرام اور کبیرہ گناہ ہے، لیکن حاجی صاحبان نے ان کو گویا گناہوں کی فہرست ہی میں سے خارج کر دیا ہے۔ حج کا سفر ہو رہا ہے اور بڑے اہتمام سے داڑیاں صاف کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس نوعیت کے 20 گناہ کبیرہ اور ہیں جن کے حاجی صاحبان عادی ہوتے ہیں، اور خدا تعالی کی بارگاہ میں جاتے ہوئے بھی ان کو نہیں چھوڑتے۔ حاجی صاحبان کی یہ حالت دیکھ کر ایسی اذیت ہوتی ہے جس کے اظہار کے لیے موضوع الفاظ نہیں ملتے۔ اسی طرح سفر حج کے دوران عورتوں کی بے حجابی بھی عام ہے۔ بہت سے مردوں کے ساتھ عورتیں بھی دوران سفر ننگی سر نظر آتی ہیں، اور غضب یہ ہے کہ بہت سی عورتیں شرعی محرم کے بغیر سفر حج پر جاتی ہیں اور جھوٹ موٹ کسی کو محرم لکھوا دیتی ہیں۔ اسی سے جو گندگی پھیل رہی ہے واللہ حفاظت فرمائے۔ جہاں تک اس ارشاد کا تعلق ہے کہ حج کے دوران لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، اس کا منشا یہ ہے کہ اس سفر میں چونکہ ہجوم بہت ہوتا ہے اور سفر بھی بہت طویل ہوتا ہے، اس لیے دوران سفر ایک دوسرے سے ناگواریوں کا پیش آنا اور آپس کے جذبات میں تصادم کا ہونا یقینی ہے، اور سفر کا ناگواریوں کو برداشت کرنا اور لوگوں کی اذیتوں پر غصہ نہ ہونا بلکہ تحمل سے کام لینا ہی اس سفر کی سب سے بڑی کرامت ہے۔ اس کا حل یہ ہو سکتا ہے کہ ہر حاجی اپنے ساتھی کے جذبات کا احترام کرے، دوسروں کی طرف سے اپنے آئینے دل کو صاف و شفاف رکھے، اور اس راستے میں جو ناگواری پیش آئے اسے خندہ پیشانی سے برداشت کرے، خود اس کا پورا اہتمام کرے کہ اس کی طرف سے کسی کو ذرا بھی اذیت نہ پہنچے،
اور دوسروں سے جو اذیت اس کو پہنچے اس پر کسی رد عمل کا اظہار نہ کرے۔ دوسروں کے لیے اپنے جذبات کی قربانی دینا اس سفر مبارک کی سب سے بڑی سوغات ہے، اور اس دولت کے حصول کے لیے بڑے مجاہدے اور ریاضت و بلند مصری کی ضرورت ہے، اور یہ چیز اہل اللہ کی صحبت کے بغیر نصیب نہیں ہوتی۔ عازمین حج کی خدمت میں بڑی خیر خواہی اور نہایت دل سوزی سے گزارش ہے کہ اپنے اس مبارک سفر کو زیادہ سے زیادہ برکت و سعادت کا ذریعہ بنانے کے لیے چند معذورات کو پیش نظر رکھیں، چونکہ آپ محبوب حقیقی کے راستے میں نکلنے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے آپ کے اس مقدس سفر کا ایک لمحہ قیمتی ہے، اور شیطان آپ کے اوقات ضائع کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسی لیے آپ حج پہ جانے سے پہلے حج کے فرائض، حج کے واجبات، حج کو کس طرح وقت گزارنا، وہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے اس ویڈیو کے اندر سنتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔